أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب تو اہل کتاب سے کیا ہے، یہودیوں سے کہا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ حد سے آگے بڑھ جانا۔ دنیا کے اندر جو قومیں برباد ہوئی وہ دین میں غلو کرنے سے برباد ہوئی۔ بعض نبیوں کو نہ مان کر، یعنی انکار میں اتنا غلو کر دیا کہ بعضوں کو قتل کر دیا، بعضوں کو اتنا اونچا درجہ دیا کہ خدا تک پہنچا دیا۔ یہ ہے غلو۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غلو فی الدین، دین کے معاملے میں غلو کرنا وہ تباہ کن چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کے دین کو دین ہی کے نام پہ برباد کر دیا، ان کے دین کو دین ہی کے نام پہ برباد کر دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے کہ مودریشن پایا جاتا ہے، اعتدال۔ وہ کل کسی نے شاید رکھا تھا کسی فیس بک میں یا کہیں کہ ذاکر نائک کو کوئی غیر مسلم عورت پوچھ رہی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو مسجد میں جانے کو کیوں منع کیا ہے؟ کیا عورتوں کی نماز کچھ الگ ہے؟ اس طرح کا سوال، چونکہ وہ جاہل ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا اتنا بڑا اسکالر اس کو جاہل کہہ رہے، ہاں وہ دین اسلام سے جاہل ہے، اسلام کی جو حقیقت ہے اس سے وہ ناواقف ہے۔ کچھ کتابیں پڑھ لینے سے آدمی عالم نہیں بنتا، اس سے مفتی نہیں بن جاتا۔ اس نے اتنا کہہ دیا کہ بخاری شریف میں یوں ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں جاؤ تو ان کو مت روکو، یہ جواب دے دیا۔ اور قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں، حالانکہ یہ جواب ادھورا ہے۔ اسلام نے بلکہ وہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ حالت حیض میں بھی عورت جاوے عید کے دن، یقیناً ہے کتابوں، عیدگاہ میں جاوے، لیکن نماز سے الگ رہے گی، وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھے گی تو اس کو زیادہ ثواب، اور آگے کے کمرے میں پڑھے گی
تو اس سے کم ملے گا، محلے کی مسجد میں جائے گی تو اس سے بھی کم ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے اس زمانے میں عورتوں کا حال تو حضور مسجد سے روک دیتے عورتوں کو۔ تو یہ ہے اعتدال ہے اسلام میں، جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ عورتیں مسجد میں جاتی ہو تو ان کو روکو مت، لیکن یہ بھی فرمایا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے۔ یہ اعتدال ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیمات میں اعتدال۔ ہاں اگر دیکھو حضور نے کیوں ایسا فرمایا کہ مسجد میں جانے کو کہے تو روکو مت، اگر آپ مسجد سے روکیں گے تو ایسا ہو جائے گا کہ اللہ کے گھر سے روک رہا ہے۔ مسجد سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ سے ہم کو بچانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کو منع مت کرو۔ اور عیدگاہ کے اندر وہاں بھی پردے کا لحاظ، وہ ساری چیزیں، اور ایمان والوں کی ایک شان کو بتلانا ہے اس وجہ سے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی پورا علم نہیں رکھتا تو پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصل تو مودریشن ہے، اعتدال۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس وبائے عظیم سے بچانے کے لیے مکمل تدبیریں فرمائی۔ دیکھو حب دنیا کی محبت کے بارے میں حضور نے یہ تو فرمایا کہ دیکھنا لالچ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی محبت میں اتنے مت ڈوب جانا، لیکن یہ بھی تو فرمایا کہ اپنی کمائی سے کھاؤ۔ حضور نے تجارت کی فضیلت بتلائی، حضور نے زراعت کرنے کا طریقہ بتلایا، اگر آپ اجرت کا کام کرتے تو آپ کو کیسے اجارہ کرنا، یہ ساری باتیں، یہ سب حکم کیوں سکھائے؟ اسی لیے تو سکھائے کہ کرنا ہے، لیکن اتنا مت کرنا کہ دل کے اندر دنیا بیٹھ جاوے۔ دل کے اندر دنیا بٹھانا غلط ہے، ابا دنیا کے کام تو کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں بدعت کو اس لیے سخت جرم قرار دیا گیا کہ وہ تحریف دین کا راستہ ہے۔ دیکھو بدعت بہت بڑا گناہ ہے، بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک کافر توبہ کر سکتا ہے لیکن بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا، اسے کہ وہ تو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، اس لیے وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ اور جو کافر ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں تو وہ توبہ کر لے گا۔ تو جو آدمی بے دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے کرے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور بدعت کی حدود بتلائی، وہیں پر یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء کی تعظیم کرو، اہل اللہ کی تعظیم کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ان کی عبادت کرو۔ آج اہل جو بریلوی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو پیروں کے سامنے سجدہ کرواتے، خود بھی سجدہ کرتے، شرک کر رہے۔ بھائی قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت تو دی کہ جاؤ ہر ہفتے کسی نہ کسی دن جانا چاہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہاں جا کے سجدہ کرنا، منع کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بھی یہاں بھی سجدہ مت کرنا۔ ہاں تو اسلام کے اندر مودریشن ہے، اعتدال ہے۔ جب اعتدال سے آدمی، دیکھو تبلیغ کا کام، نماز کی دعوت دینا فرض ہے، جو عمل فرض اس کی دعوت بھی فرض ہے، جو واجب ہے اس کی دعوت واجب، جو مستحب ہے اس کی دعوت مستحب، جو سنت ہے اس کی دعوت سنت۔ اب اگر آپ سنت کی دعوت کو فرض سمجھ کے کرو، ایک آدمی نے عشاء کی 4 رکعت سنت نہیں پڑھی، اس کے ڈانٹا آپ نے، یہ سنت غیر موقع ہے، اس پہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے ہیں۔ ڈانٹا کس پہ جاتا ہے؟ جس پہ گناہ ہو، فرض پہ ڈانٹا جائے گا، واجب پہ ڈانٹا جائے گا، سنت موقعہ پہ ڈانٹا جائے گا۔ ہاں اب یہ آپ نے جو غیر نفل چیز ہے اس کو آپ نے واجب کا درجہ دے دیا، آپ نے ڈانٹ دیا، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ تو ہر چیز کا ایک مقام ہے، اس مقام سے ہم جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کو غلو کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ کرسچنوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تک پہنچا دیا۔ آج ہمارے یہاں جو بریلوی فرقہ ہے، ہمارے یہاں میلادی فرقہ کہتے ہیں، لیکن بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ ہمارے یہاں کے تو نرم لوگ ہیں، اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، وہ آپ کی بات بھی سنیں گے، دن کی بات پہ عمل بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے۔ ہمارے یہاں کا ماحول الگ ہے، ہندوستان کے اندر دوسرا معاملہ ہے۔
کہ ایسے ایسے اشعار اور ایسی ایسی باتیں کہ اللہ کے نبی کو خدا تک پہنچا دیا. بعض لوگوں نے ایسے اشعار کہہ دیے کہ خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مانگ لینا ہے، مانگ لیں گے محمد سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، سبھی کچھ اللہ کیا ہے. حضور کا مقام اللہ کے بعد ہے. ہاں اس لیے اللہ کی شان میں گستاخی آئے گی، حضور کی تعظیم میں وہ تعظیم جائز نہیں کہ حضور کو اتنا مقام دے کے اللہ تک پہنچا دے. اس کی اجازت نہیں. اعتدال ہونا چاہیے. غلو کرنے کی وجہ سے آدمی دین سے بہک جاتا ہے. اس لیے علم ضروری قرار دیا کہ ہر چیز کا علم حاصل کرو تاکہ ہم حد سے آگے نہ بڑھ جائیں. لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تم مت کہو اللہ کے بارے میں مگر صحیح بات. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی بات کہو گے وہ آپ کو حق کہنا ہے. ولا تقولوا ثلاثہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تو ابن مریم ہے. عیسیٰ تو ابن مریم ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے. اللہ کا کلمہ ہونے کا کیا مطلب گزشتہ میں نے سمجھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن جو فرمایا تھا کہ وہ تھے، اور میں نے سمجھایا تھا کہ فرق کیا ہے. میں اور آپ سب واسطے سے پیدا ہوئے، ماں باپ کے ملنے سے پیدا ہوئے. وہاں بھی کلمہ کن ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ڈائریکٹ کلمہ کن سے پیدا ہوا، کوئی باپ نہیں تھا. اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی باتیں اس پہ لکھی کہ وہ کلمہ کہاں گیا اور کیسے. بعضوں نے کہا کہ جیسے پرنالے سے پانی گزرتا ہے کہ اس طرح سے یہ کلمہ حضرت مریم علیہ السلام میں گزرا. بعضوں نے کہا کہ وہ کلمہ جا کے جیسے پانی میں ملتا ہے ایسے ملا. مختلف باتیں ہیں. خیر، القاها الی مریم وروح من، جس کلمے کو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح تھے. اب آگے دیکھیں فآمنوا باللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ پر اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ. جیسے اور رسولوں کو تم رسول مانتے، یہ بھی اللہ کے رسول تھے، تو سارے رسولوں کو رسول مانو. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ تین ہے. یہاں سے بات ہماری رکی تھی. ولا تقولوا ثلاثہ کرسچنوں کو کہا جاتا ہے خصوصاً کہ تم یہ مت کہو کہ وہ تین ہیں. کیا مطلب وہ تین ہے کا؟ اصل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی ہو اس میں کئی صفتیں ہو سکتی، جیسے حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو. ایک آدمی تو ایسا نہیں کہ یہ سارے الگ الگ آدمی بن گئے. ایک آدمی میں کئی صفات ہیں، تو صفات کے الگ ہونے سے آدمی الگ نہیں ہو جاتے. ایک ذات رہتی ہے، کئی صفات کے حامل ہوتی ہے. اللہ کی ذات ہے ایک، لیکن اس کی کئی صفات ہیں. اب انہوں نے جو صفات مانی، قدرت ہے، علم ہے یا حیات ہے، وجود ہے، ہر ایک کو صفت تو مانا لیکن صفت کو ذات کا درجہ دے دیا. اللہ کو ایک ذات مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ذات مانا، مریم علیہ السلام کو الگ مانا، روح القدس کو الگ مانا. تو یہ جو تین والی ان کی جو تھیوری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسا مت کہو کہ وہ تین ہے، خدا تین ہے، یہ مت کہو. ولا تقولوا ثلاثہ. اور بعضوں نے یہ کہا کہ یوں مت کہو کہ ہمارے معبود تین ہیں. اور بعضوں نے کہا کہ ولا تقولوا ہم ثلاثۃ. اصل میں کرسچن لوگوں نے اس کے اوپر بہت بحثیں کی ہیں، اپنے عالموں کو بہت بحثیں کی، لیکن ان کا جو مذہب ہے، امام رازی نے لکھا کہ عجیب و غریب مذہب ہے. ان کی سب باتوں میں اتنا اپوز ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. یہاں تک کہ میں نے سائنس کی ایک کتاب میں پڑھا کہ قرآن اور سائنس میں اتنا اپوز نہیں ہے، وہ دونوں جمع ہوتے ہیں. بلکہ ایسا ہوا کہ قرآن کا ایک دعویٰ ہے، سائنس نے اس کے خلاف دعویٰ کیا تھا. ایک وقت آیا کہ سائنس کو پھر وہی کہنا پڑا. سورہ یاسین شریف میں تفسیر میں نے لکھا ہے، میری تفسیر میں، ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج اور چاند گھومتے ہیں. قرآن نے کہا نہیں، سب گھومتے ہیں.
سائنس آج یہ کہہ رہی ہے کہ زمین بھی اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے، چاند بھی، سورج بھی، سب اپنی جگہ، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور کے اندر تیر رہا ہے۔ لیکن آگے لکھتے ہیں مورس بکائی کہ بائبل کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ جس کا سائنس کے ساتھ جمع ہونا مشکل ہے، وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اتنا مشکل ہے دونوں کا جمع ہونا۔ ہاں، تو اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سائنس جو ہے وہ اسلام کی خادمہ ہے۔ قرآن نے جو کچھ کہہ دیا، اسلام نے جو کہہ دیا، اس کو اب سائنس سامنے لا رہی ہے۔ نہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے اللہ اس کو پیدا کرے گا۔ یہ قرآن جب اترا اس وقت ٹرین کہاں تھی، ریلوے کہاں تھا، ایروپلین نہیں تھا، کتنی سواریاں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو، وہ پیدا کرے گا۔ تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن مجید کی خدمت کر رہی ہے سائنس، ان میں زیادہ اپوز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقولوا ثلاثہ، تم تین مت کہو، انتہوا خیرا لکم۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرسچنوں نے اللہ تعالیٰ کی جو تین کوالٹیز تھی، اللہ کا موجود ہونا، اللہ کے اندر علم کا ہونا، اللہ کے اندر قدرت کا ہونا، حیات کا ہونا، زندہ ہونا، یہ سب چیزیں جو اللہ کی صفات ہیں، تو وہ کہتے تو تھے یہ کہ صفات ہے، لیکن اس کو ذات کا درجہ دیتے تھے کہ بھئی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درجہ دے دیا، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے دیا۔ تو بھئی کئی صفات کا حامل ایک ذات ہو سکتی ہے، انہوں نے الگ الگ ذاتیں مان لی اور اسی سے تین کے قائل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تم رک جاؤ، جو کہہ رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ خیرا لکم، اگر یہ تم باز آؤ گے تو تمہارا یہ باز آنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے، ایک معبود ہے۔ یہ تاکید کر رہا ہے کہ پہلے تو کہا کہ تین والا مت کہنا، اور کہا کہ ایک ہی کہنا۔ ہاں، میں نے ایک بات کہی تھی لاسٹ مرتبہ، پھر دوبارہ آج کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مفتی ہو یا مولانا ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی چیز سے آپ روکتے ہیں تو روکو ضرور، لیکن اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی بتلاؤ۔ جیسے ہم نے کہا نیوزی لینڈ میں جب میں تھا تو میں نے کہا دیکھو سود پہ گھر لینا حرام ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر کرائے کے مکان ملتے ہیں اور اس میں آسانی رہتی ہے۔ تو اب میں نے دوسرا اس کا ایک بدل بتلایا کہ 50 آدمی ممبر بنو اور ہر ایک $1000 نکال کے کچھ مہینے میں ایک مکان لو، پھر کچھ مہینے میں، اس طرح سے شکلیں الحمدللہ اب ہو رہی ہے، دوسرے بعض ملکوں میں ایسا ہوا۔ تو مفتی کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف کہا ناجائز جاؤ، ارے بھائی جائز کی کوئی شکل ہو تو بتلاؤ کہ اصل جو بنیاد ہے اس کو ہٹا دیا جائے کہ اس سے وہ چیز حلال ہو سکتی ہے، جائز ہو سکتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، تم تین مت کہو بلکہ ایک کہو۔ جو نہ کرنے کا تھا وہ بتلا دیا کہ یہ مت کرنا، اب کہنا کیا ہے، لا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو، کہ انما، یہ کہو کہ الہنا الہ واحد، ہمارا تو ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی زبان پر کوئی بات لانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ میرے فیور میں جا رہی ہے کہ میرے خلاف جا رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بولنے سے منع کیا، لا تقولوا ثلاثہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن کثیر کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا و خیرنا وابن خیرنا، یہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے اور ہمارے خیر بھلے اور ہمارے بھلوں کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقولکم، اپنی بات کو ذرا سنبھال کے کہا کرو، علیکم، تمہارے پر لازم ہے کہ اپنی بات کو سوچ کے کہو۔ ولا یستہوینکم الشیطان، شیطان تمہارے ساتھ کھیل نہ جاوے، تمہارے ساتھ مذاق نہ کر لیوے، تمہارا استہزاء نہ کر لیوے،
انا محمد ابن عبداللہ عبداللہ و رسول، میں تو محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. واللہ ما احب ان تنزلونی فوق منزلتی، ان ترفعونی فوق منزلتی، تم مجھے اپنے اس مقام سے بلند مت کرو جس کے اوپر انزلنی اللہ عز وجل، جس مقام پر مجھے خدا نے رکھا ہے اس مقام سے اوپر مت کرو. ابھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہمارے ہندوستان کے بریلوی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی نہیں. قرآن نہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے کہ نہیں ہے بھائی ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ خدا کا کام ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہے. وہ کہتے کہ نہیں ہم حضور کو کہیں بھی بلا سکتے ہیں. وہ ارشد القادری ایک پاکستان کے عالم ہی ہے، بریلوی عالم ہے، تو وہ مدینہ شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچے. تو یہ ندیم صاحب باہر نکلے اور ارشد القادری صاحب اندر آئے. کہا بھائی کہ قادری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سلام پیش کرا، حضور نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا حضور تو مجلس میں گئے ہوئے، حضور یہاں حاضر نہیں ہے، حضور مجلس میں گئے ہوئے. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے اس مقام سے بلند مت کرو جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنی بات کو تول تول کے کہو. عقیدے کے بارے میں تو خاص طور پر بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ کی ذات تو پاک ہے اس سے کہ اس کا بچہ ہو. بھائی لڑکے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ سپورٹر کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی محتاج ہے. اللہ کی تسبیح بیان کرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا مثل کوئی ہو. اور بھائی اللہ کا بیٹا ہوگا تو اللہ جیسا ہوگا، اللہ کا بیٹا ہوگا تو اللہ جیسا ہوگا. تو اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ توالد جو ہوتا ہے بچوں کا پیدا ہونا، وہ اس وجہ سے کہ اپنی نوعیت کی حفاظت کے لیے. بھئی آپ چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرے اولاد بھی رہے، میرا بزنس سنبھالے، مجھے کچھ پڑھ کے بخشے، میرا کچھ کام کرے، میری نسل چلے. آدمی چاہتا ہے، اور یہ کچھ چاہنا برا تھوڑی ہے، چاہنا چاہیے. اپنی آخرت بنانے کے لیے اولاد کو اس لیے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. ہاں یہ مانگنے کی چیز ہے، اور اس لیے مانگنا نہیں ہے کہ مجھے کما کے کھلائے گا جب میرے گر کام نہیں کریں گے تب. نہیں، وہ تو اس وقت اللہ اور دے گا، اللہ تعالیٰ اور دیتا. جس وقت آدمی بڈھا ہو جاتا ہے اس کی رزق اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے. تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. اس سے اولاد مانگی جاتی ہے کہ وہ میری نسل چلے گی، اللہ کا نام لے گی، کلمہ پڑھے گی، ذکر تلاوت کرے گی. تو آدمی اس لیے مانگتا ہے کہ میری نسل ختم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی نسل کہاں ہے؟ اس کو کہاں ضرورت ہے؟ وہ محتاج نہیں ہے. اسی لیے تو فرشتوں کی بھی نسل نہیں ہے، فرشتوں کو بھی اولاد کی ضرورت ہے. ارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، ان کو نسل کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی، کیونکہ اب تو وہ منزل پہ پہنچ چکے ہیں. تو جنت والوں کو بھی اولاد نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، تو پھر خدا کو کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گالی قرار دیا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گالی قرار دیا کہ مجھے گالی دیتا ہے ابن آدم. چنانچہ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی ولم یکن لہ، کذبنی ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو کوئی حق نہیں ہے، اور مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو گالی دینے کا کوئی حق نہیں. البتہ وہ جو جھٹلاتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے. ارے کیوں نہیں؟ جب پہلے پیدا کرنا، کوئی بھی چیز دنیا میں لانے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. ایک زمانے میں جب موبائل آیا تو کتنا بڑا تھا، تب بڑا بڑا ہوتا تھا، اور آج تو گھر ہی میں آدمی موبائل چلا رہا ہے. ایک زمانے میں کیمرہ اتنا بڑا ہوتا تھا، آج قلم کے اندر کیمرہ ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو کسی چیز کو پہلی دفعہ لانا ہو تو دشوار ہوتا ہے، اور پھر ایک دفعہ آ جاوے تو کتنی کاپیاں ہوتی ہیں.
ایسے ہی دیکھو اللہ رب العزت نے جب پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا اور آسان ہے. کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یہ مجھے جھٹلا رہا ہے ایک بات، اور مجھے گالی دے رہا ہے. تو بندے کا گالی دینا خدا کو یہ ہے کہ یوں کہتا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے لڑکا اختیار کر دیا. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو اکیلا ہوں اور میں بے نیاز ہوں، نرادھار ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں خود جنا گیا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے. یہ روایت حدیث قدسی ہے. اس میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکا ماننا یہ بہت بڑی گالی ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دلیل لائے اللہ تعالیٰ کہ اس کا لڑکے کی کیا ضرورت ہے. یہ آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب تو اس کا ہے. تو جب سب اس کا ہے تو عیسیٰ بھی اس کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے ہیں، مریم بھی اس کی، اور سارے نبی سارے انسان اس کی مخلوق ہیں، بندے ہیں. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آیت کریمہ بطور دلیل کے لائے. اور تفسیر رازی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنے آپ کو اپنی پاکی بیان کی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا کہ میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں. وہاں ایسے ہی الفاظ لایا ہے اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، ملک ہونا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ کیا ہے قرآن مجید میں، ان کل من فی السماوات و من فی الارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا بندہ بن کے آئے گا. آتی الرحمن عبدا، مطلب یہ ہے کہ جو ذات مالک ہے آسمان کی، زمین کی، اور جو کچھ بھی اس میں اس کی مالک ہے، تو وہ عیسیٰ بن مریم کی بھی مالک اور مریم علیہ السلام کی بھی مالک. جب یہ بات ہو گئی تو دونوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہوا، مریم کا علیہ السلام کا بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو مملوک ہو وہ خدا بن جاوے، بیوی بن جاوے، بیٹا بن جاوے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا تو مالک اللہ ہے اور مریم علیہ السلام کا بھی مالک اللہ ہے. تو یہ مملوک ہو گئے. جب مملوک ہو گئے تو پھر تم اس کو کیسے بیوی مانتے ہو، کیسے ان کو بیٹا مانتے ہو، کیسے خدا مانتے ہو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. 7ویں پارے کے اندر سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، انت قلت للناس اتخذونی، کہ تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو تم لوگ. قال سبحانک، وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. اللہ سبحانہ و تعالی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی تدبیر کرنا اور جو کچھ بھی حوادث پیش آتے ہیں اس کے اندر حفاظت کرنا، اس میں سب چیزوں میں اللہ ہی کافی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، دوسرے معبود کو ماننے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا کافی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے ہزار سال گزر گئے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی تو پھر ضرورت نعوذ باللہ پڑ گئی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ بننے میں کون سی تکلیف آئے گی، ان کو کیا عار ہوگی اور کیا شرم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ مانیں گے کہ میں تو خدا کا بندہ ہوں. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز آڑ نہیں کریں، محسوس کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہو اور نہ مقرب فرشتے. یہ آیت کریمہ
کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک وفد جو نصارہ تھے وہ آئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ لم تعیب صاحبنا، تم ہمارے ساتھی کا عیب کیوں کرتے ہو، یعنی عیب کیوں بیان کرتے ہو؟ پوچھا کہ کون؟ کہا عیسیٰ۔ کہ میں نے کیا کہا؟ کہا آپ کہتے کہ عبداللہ و رسول، کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ ہونے میں عار نہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ اس آیت کریمہ کے تحت بعض حضرات نے یہ کہا کہ فرشتوں کا درجہ انسان سے اونچا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک تفصیل ہے۔ جو خواص سے انسان ہے، خواص انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء، تو کہا کہ ان کا مقام خواص سے ملائکہ سے افضل ہے۔ جو فرشتے اونچے درجے کے، ان سے ان لوگوں کا مقام اونچا ہے، اور پھر خواص سے ملائکہ عوام میں انسان سے افضل ہوں گے، اور عوام میں انسان عوام ملائکہ سے افضل ہوں گے۔ ہاں، لیکن معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت انسان کے مقابلے میں جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، مقرب فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل، اسرافیل علیہ السلام، اور اسی طرح سے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ فرشتے، کہا کہ ان کا مقام سارے انسانوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اور دلیل کا طریقہ کیا ہے؟ میں یوں کہوں کہ فلاں جگہ کے اندر شادی میں رضوان بھی آیا، ارے مولانا عمران بھی آئے تھے، یہ کہا۔ سمجھے کہ نہیں؟ آدمی جب کسی کا بولتا ہے تو اس کے بعد اوپر والے کا بولتا ہے، ارے یہ کیا، اس سے بھی بڑے لوگ آئے تھے۔ تو یہاں بھی کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بندہ بننے سے عار محسوس نہیں کرے، مقرب فرشتے بھی نہیں کرتے، یعنی ترقی، عربی میں اس کو ترقی کہتے ہیں کہ نیچے سے اوپر جانا۔ تو معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ فرشتوں کا درجہ عام انسانوں سے بلکہ فرشتوں کا درجہ انسانوں سے بڑھا ہوا ہے، یہ ان کی دلیل ہے اور دلیل کا طریقہ ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب دیا، اور تفسیر مظہری کے اندر کئی جواب دیے۔ تو ایک جواب جو امام رازی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا اگر کمپیئر کرے ایک دونوں کو، تو ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم فرشتوں کا ہے، ہاں علم کے اعتبار سے بڑھے ہوئے، کوئی شک نہیں، اور قدرت کے اعتبار سے بھی فرشتے انسانوں سے بڑھے ہوئے، ہاں نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو حضرت جبرائیل السلام نے جو اٹھایا ہے، تو کتنے حضرت جبرائیل السلام کے کتنے پر ہیں، ان میں سے صرف ایک پر کو یوز کیا تھا ایسے، اور اٹھایا اور پلٹ دیا، کتنی طاقت ہوگی، ایک پگ کو صرف استعمال کیا تھا، آپ طاقت سمجھ لیجیے۔ تو قدرت کے اندر بھی اور علم کے اندر فرشتوں کا بڑھا ہوا ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ پوشیدہ باتیں، مغیبات ہیں، وہ بھی زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ لوح محفوظ کے اوپر وہ لوگ مطلع رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پتہ دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان میں دونوں میں پھر فرق کیا؟ کہ بھائی ثواب کے اعتبار سے حضرت انسان بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کا تو کام کیا ہے؟ بس کرتے رہنا، ضرورت ثواب کی انسانوں کو ہے۔ تو اس لحاظ سے اب کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عار محسوس نہیں کرتے اللہ کا بندہ بننے سے، اور مقرب فرشتے بھی۔ تو یہاں اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
کرسچنوں نے خدا مانا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کھانا پکنے والا ہے اور کیا کھانا آنے والا ہے وہ بتا دیتے تھے. اسی طرح سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو شفا یاب کر دیتے تھے. یہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. تو یہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنی خوبیوں کے مالک ہیں، وہ اللہ کا بندہ بننے سے عار محسوس نہیں کرتے، تو فرشتے جن کو لوگوں نے خدا کی بیٹیاں مان رکھا ہے وہ بھی تو نہیں عار محسوس کرتے. یہ بتلانا چاہتے ہیں. یہاں ترقی والی بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر ایسی بات کی جا رہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے خدا مانا تھا ان کا رد کرنا ہے کہ بھئی وہ تو خدا کے بندے ہیں. اور جو فرشتے جن کو لوگ خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں، جیسے کفار مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، اس کا بھی کہا بھئی وہ بھی نہیں، وہ بھی خدا کے بندے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا کمال ہے، اور اسی کے ذریعے فخر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سارے کمالات کی جڑ ہے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، معراج جو کسی نبی کو نہیں ہوئی. اور اس معراج کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ورڈ یوز کیا وہ نبی کا نہیں، رسول کا نہیں، محمد و احمد کا نہیں، کوئی اور لفظ نہیں. کون سا لفظ؟ عبد کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر چلی. تو یہاں عبد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ عبدیت، حضور کو پوچھا گیا آپ فرشتہ یہ چاہو تو بادشاہ بنا دے، چاہے تو اور کچھ، لیکن حضور نے عبدیت کو پسند کیا. تو عبد ہونا ایک بہت بڑا کمال ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ عبدیت ہی کی ہے، عبودیت کی ہے. تو لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا. اس لیے یاد رکھو کبھی بھی چھوٹا بننے میں عار محسوس مت کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، خدا کو وہی پسند ہے. اور تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عار محسوس کرنا یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اور آپ اپنے اسے عار سمجھتے، یہ تو فخر کی بات ہے. اللہ کی عبادت سے عار کرنا، عار محسوس کرنا شرک ہے، اور اللہ کی توحید سے اعراض کرنا ہے. اس لیے کہ تمام اعمال کی جڑ توحید ہے اور ایمان ہے، اور کبر جو ہے تکبر وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے ایمان کے مقابلے میں تکبر آیا ہے بہت ساری حدیث میں. چنانچہ ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تکبر کی بات آئی. اور آگے سنیے، آگے حضور نے کیا فرمایا، ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے. اب دیکھیں ایمان اور تکبر کا تقابل ہوا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تکبر بہت ہی بری بلا ہے. ترا شہوت و کبر و حرص و حسد، چو خون در رگن و چو جان در جسد، کہ تیرے اندر شہوت، تکبر اور حرص اور حسد یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو رگ کے اندر خون کی طرح چل رہی ہے اور بدن کے اندر جان کی طرح چل رہی ہے.
گر این دشمنا تقویت یافتن سر از حکم رائے تو برتافتن. اگر یہ دشمن تمہارے اندر طاقت پکڑ جاتی ہے تو تمہاری رائے اور تمہاری عقل سب رخصت ہو جاتی ہے. ہاں، ہم نے اپنے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ سے ایک بات سنی اور بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. سائنس یہاں کہہ رہی ہے، سننا. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے دماغ میں ایک کیڑا رکھا ہے، ایک کیڑا رکھا ہے. جب بندہ تکبر کرتا ہے تو وہ کیڑا سکڑ جاتا ہے، اور جب تواضع اختیار کرتا ہے تو وہ اپنا کام کرتا ہے. معلوم ہوا کہ جو بھی شاعر نے کہا نا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تیرے اندر اگر شہوت ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، حسد ہے، ایسا ہے جیسے کہ خون بدن میں رگوں میں چل رہا ہے، ایسا بڑا ہوا ہے، اور جیسے جان پورے جسم میں چل ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے، تو یاد رکھنا اگر یہ دشمن حسد، تکبر اور حرص، شہوت اگر یہ طاقت پکڑ جائے گا تو یاد رکھ لینا تیرے اندر سے تیری رائے بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری جو عقل مندی ہے، جو وزڈم ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اپنا علاج کرے. جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اس کو علاج کرنے کا. ایک قاضی صاحب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی، یار آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں اور ہمارے بیان میں کیا فرق ہے؟ آپ وہی بات کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، لیکن آپ کی بات میں تاثیر ہے اور میری بات میں تاثیر کیوں نہیں کہ لوگ اتنا آتے ہیں. کہا کہ ایک کام کرو، اخروٹ جانتے ہو؟ اخروٹ ہے، اخروٹ، ہاں، جو نٹ آتا ہے. کہا کہ ایک تھیلی بھر کے اپنے گلے میں لٹکاؤ اور گاؤں میں گھومو. کہا جو مجھے تماچا مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، جو مجھے تماچا مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا. تو اس نے کہا استغفر اللہ. قاضی نے یہ کہا کہ استغفر اللہ. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے گناہ کیا ہے، میں تجھے تیرے نفس کے کبر سے بچانا چاہتا ہوں اور تو وہ استغفار کرتا ہے. اس لیے ایک زمانے میں جب اللہ والوں کے پاس جاتے تھے نا، دیکھو خانقاہی نظام میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کو اپنی پڑی ہوتی تھی، فکر ہوتی اصلاح کی، وہ جاتے تھے تو کہتے کہ جاؤ بھیک مانگو. بعض اہل اللہ نے کہا کہ جاؤ بھیک مانگو اور جو تمہیں ملے وہ کسی سے کھانا مت، غریبوں پہ تقسیم کر دینا. وہ بہت مانگا لیکن نہیں ملا، کہیں بھی کسی نے کچھ دیا نہیں. آیا کہ کچھ ملا کا نہیں، کہا پھر مانگو جاؤ. مانگا، اتنا ملا، لوگ اب دے رہے ہیں اور یہ لوگوں کو دے رہا ہے. اب اس کی اصلاح ہوئی، کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کیا حقیقت ہے. تو پہلے زمانے میں جب اصلاح کے لیے لوگ جاتے تھے، اسی لیے کہتے کہ بغیر مصلح کے اصلاح نہیں ہوتی. جب تک تمہیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا وہاں تک آپ سدھرو گے نہیں، سیدھے نہیں ہوں گے. اس لیے اپنا کوئی بڑا ایسا مانو کہ وہ مجھے سدھارے، اپنے آپ کو کسی کا حوالے کرو. خیر یہ مضمون ذرا لمبا ہے، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن مجید سے موت تک وابستہ رکھے.